فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب احیاء دین میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا کردار کا پارٹ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے مقدمہ۔ سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص گوشوں کی تحقیق سے قبل ہم مقدمے میں ان 2 امور پر بحث کریں گے۔ نمبر 1، انسانی خواہشوں اور قوتوں کے ضمن میں وہ اسباب جن کے تحت انسان کو دین کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، قبل اسلام کا اور عہد رسالت کا عرب معاشرہ۔ سیرت رسول مقبول کے دقیق نکات جاننے کے لیے مذکورہ مباحث کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان مباحث کی تفہیم سے ہمیں اصل موضوع کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ نمبر 1، ہیڈنگ ہے انسانی خواہشیں اور قوتیں۔ انسان میں مادی اور معنوی یا جسمانی اور نفسانی قوتوں کے علاوہ حیوانی خواہشات کے پہلو بہ پہلو اعلیٰ انسانی خواہشات بھی پائی جاتی ہیں۔ مذکورہ دونوں قوتوں اور خواہشوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ پس انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو زمین پر پیدا کر دیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 13۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ان تمام مسخر کی گئی چیزوں سے استفادہ کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ مثلاً انسان کو اپنے معدے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کون سی غذائیں اس کے لیے مفید اور کون سی مضر ہیں۔ اسی طرح جنسی خواہشات کے لیے بھی انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ جائز طریقوں سے جنسی تسکین حاصل کرے اور بے راہ روی اور ہم جنس پرستی کے تباہ کن اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ باقی قوتوں کی طرح انسان کو خود خواہی کی خواہش کے لیے بھی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ خود خواہی کی اس منزل پر قدم نہ رکھے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ان سارے معاملات میں انسان کو رہنمائی کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ حد اعتدال میں رہے اور افراط و تفریط کی حدود میں قدم نہ رکھے اور کمال انسانی کی سرحد تک اس کی رشد کا سفر مکمل ہو سکے۔ اسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے دین اسلام کی طرف انسان کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت خاتم الانبیاء پر منتہی ہوا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آئندہ مباحث میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کون سے وسائل فراہم کیے تھے جن کی وجہ سے آپ کے لیے دین اسلام کی تبلیغ ممکن ہوئی، اور پھر یہ کہ اس دین کی بقا کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کی تھی۔ البتہ اس تحقیق سے پہلے مناسب ہے کہ ہم ظہور قدسی سے قبل کے عرب معاشرے کا جائزہ لیں۔ نمبر 2، ہیڈنگ ہے ظہور قدسی سے پہلے کا عرب معاشرہ۔ ظہور قدسی سے پہلے کے عرب معاشرے کو سمجھنے کے لیے ان 3 امور کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔ نمبر 1، عربوں کی اصل و نسل۔ نمبر 2، قبل از اسلام عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات۔ نمبر 3، قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات۔ نمبر 1، ہیڈنگ ہے عربوں کی اصل و نسل۔ عربوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ تمام عربوں کا شجرہ بنیادی طور پر نسل عدنان یا نسل قحطان میں سے ایک نہ ایک سے جا کر ملتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، عدنانیوں کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے۔ یہ نسل مکہ، پھر نجد اور اس کے بعد تمام جزیرہ عرب میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کی بود و باش بعثت سے پہلے ہی مکہ میں تھی۔ نمبر 2، قحطانیوں کا سلسلہ نسب یرب بن قحطان پر مبنی ہوتا ہے۔
منتہی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یمن کے باشندے تھے، پھر ان سے 10 قبائل نے شام، عراق اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے اوس اور خزرج نامی 2 قبیلے مدینے میں آ کر آباد ہو گئے۔ تفصیل کے لیے ابن قلبی کی اس کتاب کی فوٹو کاپی مجمع عالمی اسلامی تہران کی لائبریری میں موجود ہے کے علاوہ ابن حزم کی الانصاب اور اما کن عرب کے متعلق عمر رضا کہالہ کی قبائل العرب دیکھیے۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے قبل از اسلام عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات۔ جزیرہ عرب کی دینی حالت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جزیرہ عرب اور اس کے اطراف و اکناف میں خدا نے 3 شریعتیں نازل فرمائی تھیں اور ان کے پیروکاروں نے تمام شریعتوں میں تحریف کر کے ان کو مسخ کر دیا تھا۔ نمبر 1 شریعت ابراہیمی۔ قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس شریعت کے پیروکار کو حنیف کہا گیا، جس کی جمع حناف و حنفا ہے۔ حناف کے لفظی معنی باطل سے رخ پھیر کر حق کی طرف منہ کرنے کے ہیں۔ حنف جنف کا متضاد ہے اور جنف کے معنی حق کو پست کر کے باطل کی طرف منہ کرنے کے ہیں۔ کتاب کا حوالہ مفردات الراغب۔ قرآن مجید میں لفظ حنیف کو لفظ مسلم کی ردیف میں بیان کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے، وہ حنیف اور مسلم تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد ابراہیمی شریعت کے پابند تھے اور حنفا کہلاتے تھے۔ ابراہیمی شریعت میں سب سے پہلے عمرو بن لہی نے تحریف کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نسل اسماعیل کے ایک شخص عمرو بن لہی نے سفر شام کے دوران بلقہ شام اور وادی قرا کے درمیان ایک شہر تھا جو کہ نسبتاً مدینے کے زیادہ قریب تھا۔ بلقہ اور معاب کی تفصیلات کے لیے مجموع بلدان دیکھیے کہ شہر معاب سے گزرتے ہوئے قوم عمالقہ کو پوجا کرتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ بارش برساتے ہیں، اور ہم ان سے دشمن کے خلاف مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ عمرو نے یہ سن کر کہا کہ ان میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو، میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے عمرو کو حبل نامی بت دیا، وہ حبل کو لے کر مکہ آئے اور اسے یہاں نصب کر دیا۔ اس نے لوگوں کو حبل کی عبادت کی دعوت دی۔ بت پرستی کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سی بدعات دین ابراہیمی میں داخل کی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ابن حشام سیرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81-82 قصہ عمرو بن لہی و عبادت الاصنام۔ اس کے بعد قریش اور نسل اسماعیل کے دیگر قبائل میں بت پرستی عام ہوئی۔ بدقسمتی سے یہ بت پرست افراد کائنات کے عظیم بت شکن حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی اولاد تھے۔ بت گیری اور بت پرستی کے باوجود چونکہ قریش کعبہ کے مجاور اور حاجیوں کے مہمان دار تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو شریعت ابراہیمی کا وارث سمجھتے تھے اور اس حوالے سے خود کو باقی عربوں سے ممتاز سمجھتے تھے۔ عرب قبیلوں میں سے چند قبائل نے یہودیت یا نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن ان کی غالب اکثریت بت پرست ہی تھی۔ تمام بت پرست سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ آتے اور دین ابراہیمی کے مناسک کے حج کو تحریف شدہ شکل میں ادا کرتے تھے۔ عرب قبائل 4 مہینوں کو اشہر الحرام کہتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ سے گریز کرتے تھے۔ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم حج اور سفر حج کے لیے مخصوص ہوتے تھے، جبکہ ماہ رجب میں وہ عمرہ بجا لاتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جزیرہ عرب میں امن و امان قائم رہتا تھا۔ اگر کوئی عرب ان مہینوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو اس سے انتقام نہ لیتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں خوب تجارت ہوتی اور خصوصی بازار لگائے جاتے تھے۔ قریش اور دیگر قبائل دین ابراہیمی کی تحریف پر کبھی توجہ نہیں دیتے تھے، البتہ ایک بار مکہ کے 4 آدمیوں نے اس حساس مسئلے پر توجہ دی اور ابراہیمی شریعت کو زندہ کرنے کا عہد کیا۔ ان کے نام یہ تھے: نمبر 1 ورقہ بن نوفل، نمبر 2 عبید اللہ بن حجش، نمبر 3 عثمان بن حویرث، نمبر 4 زید بن عمرو بن نفیل۔ یہ چاروں آدمی ایک دفعہ ایام حج میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہماری قوم گمراہ ہو چکی ہے اور اس نے اپنے موروث اعلیٰ حضرت ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا۔ آخر یہ اندھے بہرے پتھر کیا ہیں جن کے گرد یہ لوگ طواف کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں؟ ہمیں گم گشتہ دین ابراہیمی کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کے لیے دوسرے شہروں میں جانا چاہیے۔ نتیجتاً ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے
اور عبید اللہ نے اسلام قبول کر لیا، مگر بعد ازاں وہ بھی مرتد ہو گیا اور عیسائی بن گیا۔ زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی اور قریش کی دوسری بدعات کو ترک کر دیا اور کعبے میں کھڑے ہو کر علی الاعلان قریش سے کہا تم دین ابراہیمی پر نہیں ہو۔ کتاب کا حوالہ ابن ہشام سیرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 تا 247 میں زید کے تفصیلی حالات مذکور ہیں۔ مذکورہ چاروں افراد نے کسی نہ کسی حد تک قریش کے سامنے آواز حق بلند کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے تیار کیا تھا۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے شریعت موسوی۔ کوہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت شریعت عطا ہوئی جب وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر بیت المقدس لے جا رہے تھے۔ اس شریعت کے مخاطب صرف بنی اسرائیل تھے۔ ملک شام کا شہر بیت المقدس بنی اسرائیل کا مذہبی شہر تھا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی کچھ یہودی دوسری قوموں سے برسر پیکار رہنے کے بعد یمن میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ اور یہودی شام میں انتہائی ذلت کے دن گزار رہے تھے۔ البتہ یہودیوں کی ایک معقول تعداد شام سے نزدیک مدینہ اور اس کے نواح خیبر، وادی القریٰ اور تیمہ میں بھی آباد تھی۔ جس طرح حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کی شریعت میں تحریف کی تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی موسوی شریعت کو بدل دیا تھا۔ پھر عجیب بات یہ تھی کہ وہ تحریف شدہ تورات بھی عام یہودیوں کی دسترس سے باہر تھی۔ تورات کے چند ابواب یہودی علماء کے پاس تھے جو حضرت ہارون کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ تورات کے اکثر احکام چھپاتے تھے اور موسوی شریعت کی بجائے چند رسومات کی پابندی پر زور دیتے تھے، مثلاً بیت المقدس کا قبلہ ہونا، ہفتے کے دن چھٹی کرنا اور اولاد ہارون کی روحانیت کا قائل ہونا۔ علماء یہود کے پاس تورات کے جو بچے کچے نسخے تھے، ان میں رسول اکرم کی بعثت اور آپ کی صفات کا تذکرہ موجود تھا اور تورات کی بشارتوں سے تمام اہل کتاب واقف تھے۔ وہ لوگ ذہنی طور پر رسول اکرم کی آمد کے منتظر تھے اور انہیں حضرت کی جملہ صفات یاد تھیں، کیونکہ مدینہ کے یہودی علماء وہاں کے لوگوں کو رسول اکرم کے ظہور کی خبر دیا کرتے تھے اور اوس و خزرج کے سامنے عالمانہ پیش گویاں کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 ہیڈنگ ہے شریعت عیسوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد بیت المقدس میں محبوس فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو ان کی شریعت بھی مسخ ہو گئی اور ان کے ماننے والے 3 اقنون باپ، بیٹا اور روح القدس پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ہفتے کی چھٹی کو اتوار سے بدل ڈالا اور یوں آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات دنیا سے رخصت ہوتی گئیں اور نصرانیوں کے پاس چند ظاہری باتیں مثلاً بیت المقدس کے قبلہ ہونے اور صلیب کے نشان کو گلے میں لٹکانے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ عیسوی شریعت میں تمام تر تحریفات کے باوجود رسول اکرم کی آمد کے متعلق سابقہ انبیاء اور حضرت عیسیٰ کی بشارتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان بشارتوں کو لوگوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا اور نصرانی علماء جہاں بھی جاتے رسول اکرم کی بعثت کی پیشگوئی کیا کرتے تھے۔ نصرانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شام میں جبکہ کچھ تعداد یمن اور عراق میں بھی رہائش پذیر تھی۔ مکہ اور شام کے راستوں میں راہبوں کے چند عبادت خانے بھی موجود تھے۔ وہاں رہنے والے راہب کبھی کبھار جب عرب تاجروں سے ملتے تھے تو اثناء گفتگو میں رسول اکرم کی بعثت کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کو قدیم الایام سے ایک دوسرے سے شدید دشمنی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے سخت کینہ رکھتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی گفتگو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ حق پر نہیں اور نصارہ نے کہا یہودی حق پر نہیں ہے، جبکہ وہ سب اہل کتاب ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ اس دور کے بت پرست اپنے آپ کو اور اہل کتاب کو حق پر جانتے تھے، لیکن وہ نصارہ کی بجائے یہودیوں کا زیادہ احترام کرتے تھے اور انہیں اہل کتاب اول کہہ کر پکارتے تھے۔ ہیڈنگ ہے عقیدہ معاد۔ حضرت رسول اکرم کی بعثت سے قبل صابئیوں، مجوسیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کا روز آخرت پر کوئی خاص ایمان نہیں تھا۔ عرب کے بت پرست بھی معاد کے منکر تھے۔ قرآن مجید نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی زندگی نہیں ہے، بس ہم یہاں مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 37۔ اہل عرب کی اکثریت بت پرست تھی، وہ بتوں کو خدا کا شریک جانتے تھے۔ وہ اپنے شرک میں اس قدر پختہ تھے کہ انہی سے
دنیاوی حاجات، دشمنوں پر فتح اور بارش کی دعا مانگتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بیماریوں کی شفا اور جانوروں کے دودھ اترنے کی دعا بھی انہی بتوں سے مانگا کرتے تھے۔ بت پرستی کا ان کی عملی زندگی پر یہ اثر ہوا تھا کہ وہ ناحق قتل کرنے، لوٹ مار کرنے، اذیتیں دینے اور گالیاں بکنے الغرض کسی بھی فعل بد کو برا نہیں سمجھتے تھے، البتہ اگر کسی فعل بد کے متعلق اندیشہ ہوتا کہ اس کی سزا انہیں دنیا میں ہی ملے گی تو پھر وہ اس سے ڈرتے تھے۔ مثلاً جب انہیں یہ یقین ہوتا کہ اگر ہم نے فلاں شخص کو قتل کیا تو اس کی قوم انہیں زندہ نہیں چھوڑے گی اور وہ انتقاماً قاتل کے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کرے گی، تو وہ قتل کرنے سے باز رہتے تھے، اور یہ کہ جن کاموں کے متعلق انہیں یقین ہوتا کہ یہ کام ان کی بدنامی کا باعث ہوں گے تو وہ ایسے کاموں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ہیڈنگ ہے عرب ثقافت۔ اسلام سے قبل عرب تہذیب و ثقافت کے دو اہم شعبے علم انساب اور شعر بلیغ تھے۔ عربوں کو اپنا شجرہ نسب یاد رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ 2 صدی ہجری کے اگر کسی عربی کا تعلق عدنانی نسل سے ہوتا تو وہ اپنے سے لے کر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک کے تمام بزرگوں کا نام یاد کرتا تھا، اور اگر کسی کا تعلق قحطانی نسل سے ہوتا تو وہ یرب بن قحطان تک تمام ناموں کو یاد کرتا تھا۔ اپنے شوق کی وجہ سے عرب اپنے شجروں کے سوا گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے۔ حشام بن محمد کلبی کی کتاب انساب الخیل، جس میں گھوڑوں کے نسب تحریر ہے، آج بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود آج ہمیں جو نسب نامے دکھائی دیتے ہیں وہ بڑی حد تک مشکوک ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا ایک گروہ اپنے قبیلے سے جدا ہو کر دوسرے قبیلے سے الحاق کر لیتا تھا۔ ابن کلبی نے اس موضوع پر النواقل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں اس نے ان قبائل کی تفصیل دی جنہوں نے اپنے حقیقی قبائل سے ناطہ توڑ کر دوسرے قبائل سے الحاق کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ عربوں میں متبنہ گیری کا رواج عام تھا۔ لوگ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، پھر علم الانساب میں متبنہ اپنے حقیقی والد کی بجائے دوسرے شخص کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں عصر جاہلیت کے انساب عرب میں ایسے نمونے بھی موجود ہیں جو مذکورہ انساب کی صحت کو مشکوک بناتے ہیں۔ بطور مثال مندرجہ ذیل نسب ملاحظہ فرمائیں۔ ابن ابی الحدید زمخشری کی ربیع الابرار سے نقل کرتے ہیں، عمرو بن عاص کی ماں مکہ کی ایک بدکار عورت تھی، اسے عبداللہ بن جدعان نے آزاد کیا تھا اور وہ نابغہ کے نام سے مشہور تھی۔ ایک توہر میں 5 افراد نے اس سے زنا کیا، جن کے نام یہ تھے: نمبر 1 ابو لہب بن عبد المطلب، نمبر 2 امیہ بن خلف، نمبر 3 حشام بن مغیرہ، نمبر 4 ابو سفیان بن حرب، نمبر 5 عائز بن وائل، نمبر 5 عاص بن وائل۔ مذکورہ افراد کے ملاب سے نابغہ حاملہ ہوئی اور نتیجے میں عمرو پیدا ہوا۔ ان 5 افراد نے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ بعد ازاں نابغہ کو فیصلہ کا اختیار دیا گیا۔ عمرو اگرچہ شکل و صورت میں ابو سفیان کی مشابہ تھا، مگر نابغہ نے اپنے بیٹے کو عاص بن وائل سے منسوب کیا۔ اس کے بعد عمرو کو عاص بن وائل کا بیٹا تسلیم کر لیا گیا اور عاص کے قبیلے و نسب سے اس کا استحلاق کیا گیا۔ جب نابغہ سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو عاص کے نطفہ کیوں قرار دیا تھا تو اس نے کہا کہ عاص مجھ پر کافی رقم لٹاتا ہے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 283، شرح خطبہ نمبر 63 میں عمرو بن عاص کے نسب کی تفصیل موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انساب عرب کی کتابوں میں عمرو کو عاص بن وائل کا بیٹا لکھا جانے لگا۔ انساب قریش میں اس طرح کی کئی اور مثالیں موجود ہیں۔ زیاد اور معاویہ کے نسب کے حالات شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 187 پر دیکھیے۔ علاوہ ازیں امیہ کے غلام ابو عمر ذکوان کو ان کے آقا ولید نے متبنہ بنایا تھا۔ ولید بن عقبہ بن ابی معید بن ابی عمر اسی کا پوتا تھا اور یہ ولید ماں کی طرف سے حضرت عثمان کا بھائی تھا۔ اس داستان کی تفصیل ابو الفرج اصفہانی کی اغانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 میں موجود ہے۔ ولید کی داستان کے لیے نقش عائشہ در تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 دیکھیں۔
طائف کے قبیلہ ثقیف کے متعلق بھی اس طرح کی کئی داستانیں تاریخ کے اوراق پر ثبت ہیں، جبکہ اس کے برعکس علماء انساب نے مدینہ کے قبائل اوس و خزرج اور یمن کے قبائل ہمدان کے متعلق کوئی قابل اعتراض روایت نقل نہیں کی۔ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں عرب معاشرے میں باقاعدہ علماء انساب موجود تھے جن سے لوگ نسب نامے یاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر اور حضرت عقیل بھی ماہر انساب شمار ہوتے تھے۔ یعقوبی اپنی تاریخ جلد اول صفحہ نمبر 262 پر رقم تراز ہیں کہ عرب شعر و شاعری کو علم و حکمت اور دیگر متداول علوم کی جگہ پر سمجھتے تھے۔ اگر کسی قبیلے میں کوئی قادر الکلام شاعر ہوتا تو اہل قبیلہ اس پر ناز کرتے اور اسے اپنی پلکوں پر بیٹھاتے تھے۔ شاعر اپنے قبیلے کی اچھی روایات کو نظم کرتے اور مخصوص بازاروں کے مجمع ہائے عام میں سناتے تھے۔ اس کے عوض وہ اہل قبیلہ سے داد پاتے اور انعامات حاصل کرتے تھے۔ قبائلی تفاخر پر مبنی اشعار صرف مقامی بازار تک ہی محدود نہ رہتے بلکہ اہل قبیلہ اپنے شاعر کو مکہ کے مشہور سالانہ میلے میں جو کہ ایام حج میں منعقد ہوتے تھے شرکت کے لیے اپنے ساتھ لاتے تھے، جہاں وہ تمام قبائل عرب کے سامنے داد سخن دیتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں اشعار گوئی کے علاوہ اور کوئی تہذیب نہیں تھی۔ ان کے ہاں کبھی ایک شعر سے دشمنی کے شعلے بھڑک اٹھتے تھے تو کبھی ایک شعر سے دشمنی کی آگ بجھ جاتی تھی اور صلح صفائی ہو جاتی تھی۔ اہل عرب اپنی روزمرہ گفتگو میں شعر کو ہی بطور مثال لایا کرتے تھے اور شعر و شاعری کے ذریعے ایک دوسرے پر افتخار کیا کرتے تھے۔ اپنے قبیلے کی اچھائیوں اور مخالف قبیلے کی برائیوں کا مضمون بھی شعری میں باندھا جاتا تھا۔ بالفاظ دیگر ان کے ہاں قصیدہ گوئی اور ہجو گوئی کا رواج بھی عام تھا۔ وہ جنگ کے میدان میں بھی تلوار کے جوہر دکھانے سے پہلے زوردار رزمیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ عرب 4 قسم کے مفاہیم کے لیے شعر کہا کرتے تھے۔ نمبر 1، افراد قبیلہ کی بہادری نیز آلات حرب مثلاً شمشیر، نیزہ، تیر کمان اور گھڑ سواری کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ ان کے اشعار فردوسی کے اشعار کی طرح ہوتے تھے جن میں اس نے رستم اس کے گھوڑے اور ہتھیاروں کا ذکر کیا۔ البتہ عربی شعراء کے سواری کے اونٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو فردوسی کے ہم مفقود ہے۔ نمبر 2، اپنی اور اپنے قبیلے کی سخاوت بیان کرنے کے لیے فارسی میں اس مفہوم کی شاعری دکھائی نہیں دیتی۔ نمبر 3، عشقیہ شاعری میں اپنی محبوبہ اور اس سے وابستہ چیزوں کا ذکر کرنے کے لیے عشقیہ شاعری دنیا کی ہر زبان میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اس صنف میں عبیدہ زاکانی جیسی مبتذل شاعری بھی دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 4، قبائلی عصبیت پر مبنی شاعری کی یہ صنف جتنی اہل عرب میں دکھائی دیتی ہے اتنی دنیا کی کسی زبان میں دکھائی نہیں دیتی۔ عرب کے بعض قصائد میں کچھ اشعار حکمت سے لبریز بھی دکھائی دیتے ہیں اور بعض اشعار میں حکمت عملی یعنی اخلاق عالیہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ شاعری کے علاوہ عرب میں اخلاق حمیدہ کی دعوت کے لیے بلیغ خطبات کا رواج بھی تھا اور شاعری کی طرح یہ بلیغ خطبات بھی میلوں میں دیے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل حضرت ابو طالب مکے کے اور حضرت حسان بن ثابت مدینہ کے بڑے شاعر شمار ہوتے تھے۔ ہیڈنگ ہے اسلام سے قبل عربوں کی اقتصادی حالت۔ مدینہ، یمن، عراق اور شام میں رہنے والے قبائل زراعت اور باغبانی کیا کرتے تھے، جبکہ مکے میں رہنے والے قبائل قریش تجارت سے وابستہ تھے اور ایک سال میں ان کے 2 سفر تجارت ہوا کرتے تھے۔ سردی میں ان کا تجارتی قافلہ مکے سے یمن اور حبشہ، جبکہ گرمیوں میں مکے سے شام، ایران اور عراق جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے گرمی اور سردی کے قافلوں کے متعلق سورہ قریش نازل فرمائی۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے قریش کے انس و الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا اور خوف سے محفوظ رکھا ہے۔ جزیرہ عرب کے چند قبائل دولت مند شمار ہوتے تھے مگر تجارت کی وجہ سے پورے عرب میں قریش سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں تھا۔ عربوں کی اکثریت ریگستانوں میں رہتی تھی، ان پر سخت غربت اور خشک سالی کا راج تھا۔ عرب کے طبعی حالات کی وجہ سے وہاں اونٹ سب سے کارآمد جانور تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ اونٹ باقی جانوروں کی نسبت زیادہ دیر تک پیاس کو برداشت کر سکتا ہے۔ رزم آرا قسم کے جوانوں نے جنگ اور شکار کے لیے گھوڑے بھی پال رکھے تھے۔ اس وقت عرب بدو آج کے متمدن اہل مغرب کی طرح ہر قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ عرب بڑے مغرور
تنگ مزاج اور جھگڑالو تھے۔ وہ کبھی کبھی ایک دوسرے پر حملہ بھی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ایک قبیلہ مغلوب اور دوسرا غالب آ جاتا تھا۔ غالب قبیلے کے جوان مغلوب قبیلے کے تمام مال و اسباب اور حیوانات لوٹ لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات معاملہ صرف لوٹنے تک ہی محدود نہ رہتا، بلکہ مغلوب قبیلے کے باقی ماندہ مرد و زن غلام اور کنیز بنا لیے جاتے، جنہیں بعد ازاں بازار غلامہ میں فروخت کر دیا جاتا۔ عرب کے ان دشوار گزار حالات میں مرد ہی کنبے کا واحد کفیل ہوتا تھا۔ گھریلو معیشت میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا، اس لیے بعض سفاک قسم کے باپ اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ وہاں کے معاشی حالات کے تحت غلاموں کو خصوصی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ غلام اپنے مالکوں کے لیے کمائی کا مستقل ذریعہ ہوتے تھے، جبکہ مالکوں کو ان پر بہت کم خرچ کرنا پڑتا تھا۔ ان کی جملہ کمائی پر انہیں تصرف حاصل ہوتا تھا، اور جب وہ کسی غلام سے اکتا جاتے تو اس کو بازار میں فروخت کر کے اچھا خاصا منافع کما لیتے تھے۔ کنیزیں بھی مالکوں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہوتی تھی۔ اکثر مالک ان سے جنسی آسودگی حاصل کرتے تھے اور بعض مالک ان سے پیشہ کروا کر کمائی کرتے تھے۔ اگر کوئی کنیز بچے کو جنم دیتی تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کی طرح مالک کا مال ہوتا تھا، اور یہ کنیزوں کا دوہرا فائدہ تھا۔ طائف کے حالات کی بحث میں عبداللہ بن ابی کی داستان کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر کوئی کنیز آزاد ہو جاتی تو وہ آزاد رہ کر بھی فحاشی اور بدکاری جاری رکھتی تھی۔ اگر اس سے کوئی بچہ ہوتا تو تمام زانی مرد اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ اگر ان میں باہمی فیصلہ نہ ہو پاتا تو پھر بچے کی ماں سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ خود بتائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور وہ عورت جب اپنے بچے کو کسی سے منسوب کر دیتی تو وہ بچہ اس شخص کے خاندان سے وابستہ ہو جاتا تھا اور باقی اشخاص اس سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ عرب ثقافت کے زیر عنوان عمرو بن عاص کی داستان گزر چکی ہے۔ اس دور میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر مخصوص قسم کا جھنڈا آویزاں کرتی تھیں، جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس گھر کی مالکہ ہر شخص کو خوش آمدید کہنے پر آمادہ ہے۔ المجیر صفحہ نمبر 340۔ اس طرح کے گھر مکہ اور طائف میں موجود تھے۔ اسلام سے پہلے تمام قبائل میں بازار لگانے کا مخصوص سیزن ہوا کرتا تھا۔ ہیڈنگ ہے عرب کے بازار۔ عرب میں زمانہ امن میں بازار لگانے کا رواج تھا۔ حرمت والے مہینوں میں لوٹ مار ممنوع ہوتی تھی اور تمام قبائل ہر طرف سے سمٹ کر مکے کی طرف جاتے تھے۔ عرب کے بازاروں میں بازار عکاظہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ بازار نجد کے بالائی حصے میں لگایا جاتا تھا۔ یہ جگہ طائف سے 1 دن اور مکہ سے 3 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ ماہ ذی-القعدہ میں قریش اور عرب کے دوسرے قبائل اس بازار میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں خرید و فروخت کے علاوہ قبائل کے فخر و مباحات کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی۔ شعراء اور بلغاء کے خطابات کے لیے بھی وہاں جگہیں مقرر تھیں، جہاں شاعر اور ادیب لوگوں کو اپنا کلام سنا کر داد اور انعام وصول کرتے تھے۔ ان بازاروں میں قبائل کے درمیان باہمی عہد و پیمان بھی ہوا کرتے تھے۔ بازار عکاظ کے بعد بازار مجنہ شروع ہوتا تھا، جو مکے سے 1 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ مجنہ کا بازار ذی-القعدہ کے آخر تک جاری رہتا تھا۔ مجنہ کے بعد بازار ذوالمجاج شروع ہوتا تھا۔ یہ بازار میدان عرفات سے 1 فرسخ کے فاصلے پر لگتا تھا۔ 8 ذی الحجہ تک لوگ وہاں رہتے اور 9ویں کو مناسک حج ادا کرنے عرفات چلے جاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ تصویر کے لیے دیکھیے تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، مروج الذہب اور سیرت ابن ہشام۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز صفحہ نمبر 23 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی قبل از اسلام عربوں کی سیاسی اور سماجی حالت۔